بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر مگنی کی رسم نہیں کرنی ہے تو سنت کے مطابق رشتہ کیسے طے کریں؟ کسی درس میں شاید ہم نے یہ کہا ہو کہ آج کل جو مگنی کی رسم چل پڑی ہے، جس میں لڑکے والے 20-25 آدمی جو ہے مرد اور عورت لڑکی کے گھر آتے ہیں اور اپنے ساتھ لڑکی کے لیے انگوٹھی لاتے ہیں، ایک آدھ جوڑا کپڑا لاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ان کی سب کی دعوت ہوتی ہے اور یہ لوگ بھی اپنے خاندان کے بھی کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں اور سب کی مل کر کے 50 آدمی کی دعوت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، آپ آئے اور آپ کے لڑکے کے لیے میں نے یا ہم لوگوں نے رشتہ قبول کر لیا ہے، اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی لڑکے کو گھڑی پہنا دی جاتی ہے، ایک آدھ جوڑا کپڑے دے دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو حلال حرام نہیں سمجھتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں، جو پہننا جائز اور پہنانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کو ہم نے منع کیا تھا، اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی رواج نہیں تھا، اور اس کے رواج دینے سے مشکلات بڑھتی ہیں، یعنی لڑکیوں کی شادی مہنگی ہوتی جاتی ہے اور اخراجات بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہوتی ہے اور بچے کچھ گناہوں میں پڑنے لگتے ہیں۔ تو اس واسطے سے منع کیا تھا۔ اب یہ سائل پوچھتے ہیں کہ منگنی کی نہیں رسم کرنی ہے تو سنت کے مطابق رشتہ کیسے طے کریں؟ دیکھو، ہمارے یہاں جو بچپن میں رواج تھا، تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ لڑکے والے کی طرف سے لڑکی کے یہاں پیغام جاتا ہے، لڑکے والے کی طرف سے بند کرو ادھر رکھو۔ تو ہمارے یہاں رواج ہے کہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کے یہاں پیغام جاتا ہے۔ تو پہلے تو جب لڑکے والے کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، ویسے عورتیں آتی جاتی ہیں، دیکھتی رہتی ہیں، یہ لڑکی فلاں کے لیے بہت مناسب ہے، یہ بھی پڑھی لکھی ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے، شکل و صورت بھی ٹھیک ہے دونوں کی، اور کھاتا پیتا گھرانہ ہے وغیرہ دیکھ کر کے، تو جب یہ اندر گھر میں لڑکے والوں کے گھر میں بات ہوتی ہے کہ وہاں پیغام نکاح دینا چاہیے، تو گھر کے یا خاندان کے جو 1-2 سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ عشاء کے بعد اپنے گھر کھانا وانا کھا کر کے اور لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کر کے دروازہ کھٹکھٹا کر کے کہتے ہیں ذرا آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آئے تھے، ایک اہم کام ہے، ذرا تو بلاتے ہیں، بیٹھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کوئی بھی آتا ہے تو اپنے ہاتھوں چائے پانی کا رواج ہے، چائے پانی کراتے ہیں۔ کبھی وہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کس لیے آئے ہیں بھائی بتائیے، اور کبھی وہ خود ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھو بھائی ہم اس واسطے آئے تھے کہ اپنے فلاں لڑکے کے لیے یا فلاں بھائی کے لڑکے کے لیے آپ کی فلاں لڑکی کے لیے ہم لوگ رشتہ طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کی پسند ہے اور ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ اس سے شادی ہو جائے۔ تو عام طور سے پہلے دن ہی منظور نہیں ہو جاتا ہے، لڑکی کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے، ابھی ہم لوگ بھی اپنے گھر میں سب سے مشورہ کریں گے، رشتہ داروں سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد میں بتائیں گے۔ تو کبھی ہوتا ہے کہ 10 روز کے بعد میں آئیے، 15 روز کے بعد میں آئیے، تو اس وقت تک یہ لوگ پھر اپنے گھر میں جو ہے بڑے لوگ ہیں جن سے مشورہ لیا جاتا ہے ان سے مشورہ کر لیتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں جب تو ان کو بتا دیتے ہیں کہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں۔ کم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں شادی کرنی ہے، نہیں پسند ہے، وہ کہہ دیتے ہیں ابھی بات آئی تو لوگوں نے کہا ابھی بچی کی شادی نہیں کرنی ہے، ابھی پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طریقے سے گویا کہ ان کو نفی میں جواب ہو جاتا ہے۔ اگر جو ہے ایجاب میں جواب ہوا تھا، مثبت جواب ملا تھا، تو یہ ہوتا کہ چلیے اب بات پکی کریں گے کیا؟ ارے یار کیا بات پکی کریں گے، یہ بات ہماری زبان تمہاری زبان بات پکی ہو گئی، تو کچھ نہیں ہے، جب شادی کرنی ہوگی تو اس وقت آپ لوگ آئیں گے، ہم لوگ بلا لیں گے
اور بیٹھ کر کے طے کر لیں گے فلاں تاریخ کو شادی ہوگی اور اتنے لوگ آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، سب پروگرام طے ہو جائے گا، مہر وغیرہ بھی اس وقت طے کر لیں گے۔ تو عموماً تو ایسے ہو جاتا ہے، مگر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یار، اپنے خاندان کے 2-4 لوگوں کو ہم لوگ بھی بلا لیتے ہیں اور آپ اپنے خاندان کے 2-4 لوگوں کو بلا لیجئے، سب کے سامنے بات ہو جائے۔ تو کوئی دن متعین ہو جاتا ہے، اس دن عام طور سے عشاء کے بعد ہی لوگ جاتے ہیں تاکہ کھانے وانے کا جھنجھٹ نہ ہو، تو اپنے گھر سے کھانا پی کے جاتے ہیں، کھانا کھا پی کر کے، اور اس کے بعد میں پھر دونوں گھر کے لوگ بیٹھتے ہیں، جو بھی 5-6-7 لوگ ادھر سے 5-6-7 لوگ ادھر سے، اور وہ بات ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ صاحب بات پکی ہو گئی ہے، اب آپ لوگ جائیے اطمینان سے بیٹھیے، انشاءاللہ وہ لڑکی کی شادی آپ ہی کے یہاں ہوگی، ہاں، اور آپ بھی اس بات پر قائم رہیے گا، بس یہ بات ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی 2-4 کلو لڈو وڈو دے دیتا ہے کہ خاندان میں بانٹ دیجئے کہ رشتہ طے ہو گیا ہے، تو ایسا ہو جاتا ہے، ہاں۔ تو اس میں کوئی زیادہ تکلفات نہیں ہوتے ہیں۔ پھر جب شادی کرنی ہوتی ہے تو اس وقت ہفتہ عشرہ پہلے جو بیٹھتے ہیں اور دن تاریخ مقرر کر دیتے ہیں، اور عام طور سے جو مہر ہوتا ہے مہر کی بات بھی طے ہو جاتی ہے، کیا دیں گے کیا نہیں دیں گے اور کیا لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے یہاں چونکہ ایک بارات وارات کا بھی مسئلہ ہے، حالانکہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو ختم کر دیں تو اچھا ہے، تو وہ ہوتا ہے اپنے لڑکی والے اپنی استطاعت کے اعتبار سے کہہ دیتے ہیں 10 آدمی چلے آئیے گا، کوئی کہتا ہے 20 آدمی چلے آئیے گا، جیسے بھی ہو ویسے آتے ہیں، اور عام طور سے بارات ہمارے یہاں عصر کے بعد آتی ہے، ہاں، اور عصر کے بعد نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، ہاں، اور جب آتے ہیں تو اس وقت شربت وربت کچھ آج کے زمانے میں ایک پورے وہ رہتا ہے جس میں کچھ برفی ہے، کچھ فلاں ہے وہ کھانا کھلا کر کے، اور کچھ شربت یا آج کے زمانے میں کولڈ ڈرنک جس کو لوگ کہنے لگے ہیں وہ پلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں آج بھی ہوتا ہے کہ میں مغرب کے بعد آپ لوگ کھانا کھا لیجئے گا، یا مغرب سے پہلے کھانا کھا لیجئے تیار ہے، اور مغرب کے بعد اپنی گاڑی واڑی لائیے اور بچی کو لے جائیے، تو اس طریقے سے کارروائی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں زیادہ جھنجھٹ اور زیادہ اخراجات نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے سیدھا سادہ طریقہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس میں بھی کچھ کھلانا پلانا نہ ہو تو کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے تو کچھ چائے پانی نہ ہو، کچھ چائے پانی تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، سمجھ لیجیے کہ یہ آسان ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔